عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا سبق غور سے سماعت کریں۔ قصیدہ بردہ شریف کی تیسری فصل کا 44واں شعر کا ترجمہ اور تشریح سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانصب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانصف الى قدرہ ما شئت من عظم۔ کل بتایا گیا تھا کہ الوہیت کے بعد معبود ہونے کے علاوہ جو بھی اوصاف و کمالات اور عظمتیں ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر سکتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا شعر یہ ہے، وانصب اور منسوب کر، الی ذات ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی طرف، ما شئتا جو تو منسوب کرنا چاہے، تو جو منسوب کرنا چاہے، من شرف قدر و منزلت، عزت شان و شوکت، تو جو بھی شرف بزرگی عظمت حضور کی جانب منسوب کرنا چاہے منسوب کر۔ وانصب الی قدر ہی اور ان کے مرتبے اور مقام کی جانب منسوب کر، ما شئتا من عظمی تو جو عظمتیں چاہے، یعنی جن عظمتوں کو تو منسوب کرنا چاہے، جن بزرگیوں کو تو منسوب کرنا چاہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب کر سکتے ہو، کیونکہ کوئی بھی عظمت ایسی نہیں جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت نہ ہو الوہیت کے بعد، الوہیت کے علاوہ۔ یقول الامام البصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت، انصب الی ذات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما تريد ان تنصب من شرف و کرم و فضل و علم و عظمت و حکمت، وقل فیہ ما شئت ان تقول من القاب عظیمت و صفات مجیدت، فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی۔ یعربا ایک لفظ اس شعر میں ہے، عربا یعرب، اعراب کے معنی ہوتے ہیں بیان کرنا، واضح انداز میں بیان کرنا، اور ناطقن بولنے والا، بیان کرنے والا، بفم، فم معنی منہ۔ ترجمہ سماعت کریں۔ فإن فضل رسول اللہ لیس له حد، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے کوئی حد نہیں ہے، حضور کی فضیلت، حضور کے فضل و اوصاف کے لیے کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ فیعربا، فا کے بعد ان مقدر ہے، یہاں تک کہ اس کو واضح انداز میں بیان کرے، ناطقن کوئی بیان کرنے والا، بفمی منہ سے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کمال کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ کوئی بیان کرنے والا اپنی زبان سے اسے بیان کر سکے۔ یہ اس شعر کا مفہوم ہوا۔ معنی ھذا البیت، ان لفضل رسول اللہ صلی اللہ لا حد ولا نہایت لفضل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وان اوصافہ وکمالاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تحد ولا تنتہی، ولذلک لا یسع للناطق ان یبین ویوضح اوصافہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفمہ وبقلمہ۔ وفی ھذا المعنی قال عاشق الرسول الامام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اسی شعر کے معنی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، تیرے تو وصف عیب تناہی
سے ہے بری، یعنی آپ کے اوصاف لامتناہی ہیں۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اگلا شعر سماعت کریں۔ لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظمن احیسمہ حین یدعا دارس الرمم۔ اس شعر میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کو پہلے سماعت کریں۔ لو ناسبت، ناسبہ یناسبو کے معنی مناسبت رکھنا، قرب رکھنا، قدرہ حضور کے قدر و منزلت مراد ہے اس سے، آیاتہ ان کی نشانیاں، آیات آیتن کی جمع نشانی معجزہ کے معنی میں، یہاں معجزات کے معنی میں ہے۔ عظمن مصدر ہے، یعنی عظمت میں، رفعت میں، بلندی میں۔ احیا، یحیی احیا کے معنی زندہ کرنا۔ یدعا، یدعا کے معنی ہے پکارا، دعا یدعو سے یدعا فعل مجہول کا صیغہ۔ دارس الرممی، دارس اس میں فاعل ہے، درسا یدرس کے معنی ہوتے ہیں مٹنا، تو دارس مٹنے والا، اور یہ صفت ہے اور مضاف ہے اپنے موصوف کی طرف جو الرمم ہے۔ الرمم یہ رمتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے گلی ہوئی ہڈی، سڑی ہوئی ہڈی۔ تو الرمم سڑی ہوئی ہڈی، اور دارس کے معنی مٹی ہوئی، تو مٹی ہوئی ہڈیاں، گلی سڑی مٹی ہوئی ہڈیاں، بوسیدہ ہڈیاں۔ اب ترجمہ سماعت کریں۔ لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما، لو اگر، ناسبت کچھ مناسبت رکھتی، اگر کچھ مناسبت رکھتے، قدرہ حضور کی قدر و منزلت سے، آیاتہ حضور کے معجزات، حضور کے معجزات اگر حضور کے قدر و منزلت سے کچھ مناسبت رکھتے، عظمن عظمت میں، بلندی میں، اگر حضور کے معجزات حضور کے مقام و مرتبے سے عظمت میں کچھ بھی مناسبت رکھتے، احیا اسمہ تو آپ کا نام زندہ کرتا، حینا جس وقت، یدعا اسے لیا جاتا، اس نام کو پکارا جاتا، کیا زندہ کرتا؟ دارس الرممی، بوسیدہ ہڈیوں کو، بوسیدہ مٹی ہوئی ہڈیوں کو، یعنی آپ کے اسم مبارک کو جب پکارا جاتا کسی ہڈی پر تو وہ ہڈی زندہ ہو جاتی۔ اس شعر سے بتانا یہ ہے کہ حضور کے معجزات کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضور کے مقام و مرتبہ بس انہی معجزات کی حد تک ہے۔ حضور کے معجزات کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضور کی پہنچ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور بلندی بس انہی معجزات تک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان معجزات کا حضور سے کوئی قرب ہی نہیں ہے، حضور کے مقام و مرتبے سے ان معجزات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر یہ ان معجزات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ بتانے کے لیے عطا کیا جاتا، یعنی یہ معجزات اگر حضور کے مقام و مرتبہ بتانے کے لیے ہوتے تو اس صورت میں حضور کے نام میں اتنی تاثیر رکھی جاتی کہ نام صرف لے لیا جاتا کسی بوسیدہ ہڈی پر تو وہ ہڈی زندہ اٹھ کھڑی ہوتی۔ اور جب ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ایسے ہی جانے انجانے سے معجزات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں، اور یہ معجزات حضور کے مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ان معجزات کو دیکھ کر کے حضور کے مقام و مرتبے کا اندازہ کبھی نہیں لگایا جا سکتا۔ یقول ناظم البیت فی ھذا البیت المعجزات التی ظہرت بیدہ المبارکۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تناسب مقامہ و مرتبتہ قدرہ و منزلتہ ولا تقارب هذه المعجزات عظمتہ و رفعتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فإنه لو كانت نسبة لمعجزاته صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الى عظمتہ أي لو فهم قدره وعظمته بمعجزاته
لکانا اسمہ بحیث لو دعیا او نودیا بہ علی الاعظم البالیۃ الممہوۃ لحیت وصارت تلک الاعظم البالیۃ متحرکۃ حیۃ لم یمتحننا بما تعی العقول بہ حرصا علینا فلم نرتب ولم نہمی. اس شعر میں بھی کچھ الفاظ قابل تشریح ہیں، انہیں سماعت کریں. لم یمتحننا، امتحنا یمتحنو کے معنی ہے امتحان لینا. لم یمتحن امتحان نہیں لیا، نہ اس میں ضمیر متکلم مفعول بہی ہے، یعنی ہمارا امتحان نہیں لیا. کس نے نہیں لیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. جیسے گزشتہ امتیوں سے امتحان لیا گیا تھا، سخت حکم انہیں دیے گئے تھے. بنی اسرائیل کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کا کپڑا ناپاک ہو جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ان کو اتنا کاٹ کر کے پھینکنے کا حکم تھا. لیکن ہمیں اس طرح سے مشکل اور سخت حکم نہیں دیے گئے، ہمارا امتحان نہیں لیا گیا. لم یمتحننا. آگے ہے بما تعی العقول بہ. تعیا ایا یا عیا کے معنی ہوتے ہیں سمع اسمہ سے عاجز ہونا، قاصر ہونا. العقول عقل کی جمع ہے. پھر ایک لفظ ہے حرصن علینا. حرصن کے معنی ہے خواہش رکھنا، حریص ہونا، چاہنا. اور حرصن علینا ہمارے ہدایت کی خواہش کے لیے، ہماری ہدایت کی خواہش میں، چاہت میں. مفعول لہو ہے. فلم نرتب. ارتابا یرتابو، ارتیبا یرتیبو اصل میں تھا، باب افتعال سے. لم نرتب ریب سے بنا ہے، یعنی ہم شک میں نہیں پڑے، ہم نے شک نہیں کیا. اور ولم نہم، ہاما یہیموں سے نہیمو، پھر لم داخل کیا تو نہیم ہوا. تو یہ ہاما یہیمو کا معنی حیران ہونا، سرگردہ ہونا. لم نہمی، ہم سرگردہ نہیں ہوئے. اب شعر کا ترجمہ سماعت کریں. لم یمتحننا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارا امتحان نہیں لیا. لم یمتحننا، ہمارا امتحان نہیں لیا. بما، ان باتوں کے ذریعے، ان احکام کے ذریعے، تعی العقول بہ، جنہیں سمجھنے سے عقلیں قاصر ہیں، جنہیں سمجھنے سے، جن کا ادراک کرنے سے عقلیں عاجز اور قاصر ہیں. ایسی باتوں کا حکم دے کر اللہ کے رسول نے ہمیں امتحان میں نہ ڈالا، آزمائش میں نہ ڈالا. کس وجہ سے؟ حرصن علینا، ہماری ہدایت کی چاہت میں، ہماری ہدایت کی خواہش میں. فلم نرتب، تو ہم نہ شک میں مبتلا ہوئے، ولم نہمی، اور نہ ہی حیران اور سرگرداں ہوئے، نہ ہی حیران اور پریشان ہوئے. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزشتہ امتیوں کی، نبیوں کی طرح سے ہمیں سخت احکام نہیں دیے کہ جن کو سمجھنے سے ہماری عقلیں قاصر ہوں اور جن پر ہم عمل نہ کر سکیں. یہ صرف اس لیے تاکہ ہم ہدایت یافتہ رہیں. یعنی حضور نے ہماری ہدایت کی چاہت میں سخت حکم نہیں دیے. اسی وجہ سے آج ہمیں پورا سرکار کی ذات پر اور ان کے بارے میں تمام عقائد پر پورا یقین ہے. ہم شک میں نہیں مبتلا ہوئے اور نہ ہی ہم حیران اور پریشان ہوئے. یقول الامام البصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت ان من فضل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ان من احسانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علینا، ان احسانہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا انہ لم یمتحن ولم یختبرنا بامور تعجز العقول بها قصدا و ارادتاً ہدایتنا، ہمارے ہدایت کے ارادے و قصد کے لیے. وَلِذَلِكَ لَمْ نَشُكَّ وَلَمْ نَقَعْ فِي الرَّيْبِ وَالشَّكِّ وَلَمْ نَتَحَيَّرْ. أَعْيَا الْوَرَى فَهْمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَى لِلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيهِ غَيْرُ مُنْفَحِمِ. اعیا یعی، اعیا کے معنی ہے عاجز کر دینا. اس سے پہلے ابھی آپ نے پڑھا آیا، جس کے معنی ہے عاجز ہونا. اعیا، عاجز کر دیا. الورا کے معنی مخلوق. اور فلیسا یورا، یورا فعل مجہول رویت سے
نظر نہیں آتا، اور للقرب والبعد قریب اور بعید میں، اور غیر منفہمی انفہما ینفہمو جو لاجواب ہو جائے، چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے، منفہم چپ رہنے والا۔ آیا، اب شعر کا ترجمہ سنیں، آیا الورا مخلوق کو عاجز کر دیا، مخلوق کو عاجز کر دیا، قاصر کر دیا، فہم و معنی ہو حضور کے معنی کے سمجھنے نے، یعنی حضور کی حقیقت کو سمجھنے نے، حضور کی حقیقت کے ادراک نے مخلوق کو، تمام مخلوق کو عاجز و قاصر کر دیا۔ تو ساری مخلوق حضور کی حقیقت کے سمجھنے اور حضور کی حقیقت کے ادراک کرنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ فلیسا یرا تو نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، للقرب قریب میں، والبعد اور دور میں، فیہ حضور کی ذات کے بارے میں، فیہ میں حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فیہ حضور کے بارے میں، غیر منفہمی سوائے لاجواب اور خاموش شخص کے، سوائے غیر منفہمی سوائے خاموش، ساکت اور لاجواب انسان کے علاوہ کوئی بھی حضور کے بارے میں بولنے والا دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا۔ یعنی حضور کی حقیقت کے ادراک کو حضور کی حقیقت کے سمجھنے اور ادراک کرنے سے ساری مخلوق قاصر ہے، حضور کی حقیقت کو صرف حضور کا بنانے والا خالق اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ معنی حاضل بیت الخلق کلہم عاجزۃ قاصرۃ عن فہم حقیقتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعاجزۃ قاصرۃ عن ادراک ذاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلا یرا بل لا یوجد احد لا فی القرب ولا فی البعد الا وهو ساکت، کالشمس تظہر للعینین من بعد صغیرۃ وتقل الطرف من امامی۔ اس شعر میں کچھ الفاظ کی تشریح سماعت کریں۔ تظہر، ظہرا یظہر، ظاہر ہونا، اور آگے ایک لفظ ہے تکلو، اکلا یکلو، اکلال کے معنی ہے خیرہ کر دینا، آنکھوں کو چوندھیا دینا۔ الطرفہ، طرف کے معنی ہے آنکھ۔ امم، امم کے معنی ہے قرب، قریب۔ اب شعر کا ترجمہ سماعت کریں۔ کالشمس، یہ خبر ہے، اس سے پہلے مبتدا یعنی حقیقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ذات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ محذوف ہے۔ کالشمس، ترجمہ سماعت کریں۔ کالشمس، حضور کی ذات سورج کی طرح ہے۔ کالشمس، حضور کی ذات، حضور کی حقیقت سورج کی طرح ہے۔ تظہر للعینین من بعد صغیرۃ، تظہر جو ظاہر ہوتی ہے، جو ظاہر ہوتی ہے، للعینین دونوں آنکھوں کے لیے، من بعد دور سے، صغیرۃ چھوٹی، چھوٹا۔ حضور کی ذات سورج کی طرح ہے کہ جو سورج آنکھوں کے لیے دور سے چھوٹا ظاہر ہوتا ہے، وَتُقِلُّ الطَّرَفَ اور آنکھ کو کھیرا کر دیتا ہے، عاجز کر دیتا ہے، چکا چوندھ کر دیتا ہے، من اممی قریب سے۔ سورج کو قریب سے کوئی اگر دیکھنا چاہے تو وہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کھیرا ہو جائیں گی، عاجز ہو جائیں گی اور تھک جائیں گی۔ اسی طرح حضور کی ذات تو ہم اگر دور سے دیکھیں تو ہمیں حضور کی ذات کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو سکے گا، لیکن اگر قریب سے دیکھیں تو ہماری آنکھیں ادراک سے اور زیادہ عاجز ہو جائیں گی۔ معنی حاضل بیت ان ذات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کالشمس اللامعۃ المنورہ، فإن الشمس تبدو صغیرۃ من بعد لیکن من قریب تکل العینین وتعجزہما عن ادراکہا، کذالک ذات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تظہر من قریب مفہوما مدرکتا لیکنہا لا تدرک من قریب. وکیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم. اس شعر میں کچھ الفاظ سماعت کریں. کیفا یدرکو، ادرکا یدرکو ادراک کے معنی سمجھنا، پا لینا. آگے لفظ ہے نیام، نائم کی جمع ہے، سوئے ہوئے لوگ. قوم النیام، سوئے ہوئے لوگ. تسلو، تسلا یا تسلا کے معنی تسلی کر لینا، قناعت کر لینا، صبر کر لینا. بالحلم، حلم کے معنی ہے خواب. شعر کا ترجمہ سماعت کریں. وکیف یدرکو، اور کیسے سمجھ سکتے ہیں. کیف یدرکو آگے فاعل چکے قوم النیام سوئے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، اسی لیے میں یدرکو کا ترجمہ کر رہا ہوں. کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیسے ادراک کر سکتے ہیں. فی الدنیا، دنیا میں. حقیقتہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو، حضور کی حقیقت کو. دنیا میں حضور کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. قوم النیام، ایسے سوئے ہوئے لوگ. قوم النیام، ایسے سوئے ہوئے لوگ. تسلو عنہ، جنہوں نے صبر کر لیا ہے، تسلی کر لیا ہے، قناعت کر لیا ہے حضور کی ذات کے بارے میں. بالحلم، خواب میں. جنہوں نے خواب میں جو کچھ بھی دیکھا اسی پر تسلی کر لیا، تو وہ حضور کی حقیقت کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں. اس شعر کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے. دنیا کی ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے حضور کی ذات کے سلسلے میں، اور سویا ہوا انسان خواب میں جو کچھ دیکھ لیتا ہے اسی پر وہ قناعت اور بھروسہ کر لیتا ہے، اسی پر وہ محدود ہو کے رہ جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے. تو اسی طرح حضور کی ذات کے سلسلے میں سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں. جب حشر قائم ہوگا اور حشر کے میدان میں سرکار کی عظمتوں کو دکھایا جائے گا، بیان کیا جائے گا، اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ حضور کی عظمت اور بلندی کا عالم کیا ہے، حضور کی رفعت کا حال کیا ہے. آج مخلوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو سمجھنے سے قاصر ہے، عاجز ہے. معنی حاضر البیت الخلق كلهم كقوم نائمين يصبرون بما يرون في رؤياهم فكيف يتمكنون هذه الأقوام النائمة من إدراك حقيقته. وفي هذا المعنى قال سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه الناس في الدنيا نيام فإذا ماتوا وانتبهوا. اسی معنی میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے اور بعد کی دنیا آئے گی تو اب وہ بیدار ہوں گے. اگلا شعر. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم. تو حضور مبلغ العلم، علم کی پہنچ، اور فیہ میں ضمیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف راجع ہے. آگے کے الفاظ آسان ہیں، ترجمہ سماعت کریں. فمبلغ العلم فیہ، تو علم کی پہنچ، فیہ حضور کے بارے میں، یعنی مخلوق کے علم کی پہنچ، حضور کے بارے میں مخلوق کے علم کی پہنچ، حضور کے بارے میں مخلوق کا مبلغ علم انہ، یہ ہے کہ حضور ایک انسان ہے. یعنی مخلوق کا مبلغ علم حضور کے بارے میں صرف اتنا ہے، وہ اتنا جانتے ہیں کہ حضور ایک انسان ہے. وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، اور صرف اتنا جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلق اللہ کلہم، اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بہتر اور افضل ہے. تو تمام مخلوق کا مبلغ علم حضور کے بارے میں صرف اتنا ہے کہ لوگ اتنا جانتے ہیں کہ حضور ایک انسان اور سب میں افضل و بہتر ہے. لیکن حضور کی عظمت و حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. یقول الامام البصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت ان مبلغ علم الخلق
फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु बशरुन नबियुन खैरुन व अफजलु मिन कुल्li खल्किल्लाहि ताला लाकिन्ना हकीकतहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फला यअलमु इल्ला खालिकुहु अल्लाह ताला। आज के सबक का आखिरी शेर समाप्त करें। वो कुल्लो आइन अतर रसूलुल किरामो बिहा फ़इन्नमा तसलत मिन नूरिही बिहिमी। कुल्लो आइन, आइन आयतुन की जमा, इसके माने है मोजज़ा। अतर रसूलुल किरामो बिहा में हा ज़मीर आय की तरफ राजे है। आगे एक लफ्ज़ है इत्तसला यत्तसिलो, इसके माने है मिलना, हासिल होना। मिन नूरिही बिहिम में बिहिम हिम की ज़मीर रसूलाने इज़ाम की जानिब राजे है। तर्जमा समात करें। वो कुल्लो आइन, और वो तमाम मोजज़ात, कुल्लो आइन तमाम मोजज़ात, अतर रसूलुल किरामो बिहा, जिन्हें रसूलाने इज़ाम लेकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तमाम मोजज़ात जो रसूलाने किराम इस दुनिया में लेकर तशरीफ़ लाए। इन नमत तसलत, वो मोजज़ात हासिल हुए, वो मोजज़ात मिले, मिन नूर ही, हुजूर ही के नूर के सदक़े, हुजूर ही के नूर के सबब, मिन सबबियत के लिए, बेहमी रसूलाने इज़ाम को, रसूलाने इज़ाम को वो सारे मोजज़ात हुजूर ही के नूर के सदक़े में, हुजूर ही के तुफ़ैल उन्हें हासिल हुए। शेर का मफ़हूम वाज़ेह है कि दिगर अंबिया किराम को जो भी अज़मतें, रिफ़ातें और मोजज़ात मिले हैं वो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल में मिले हैं। यक़ूलुल इमाम अल-बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़ी हाज़ल बैत व कुल्लु मा अतर रसूलुल किराम वल अंबियाउल इज़ाम मिन मुअजिज़तिन व अज़मतिन व रिफ़ातिन फ़इन्नमा हसलत लहुम तिलकाल मोजज़ातो वल अज़मतो बेवसीलते नूरिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फ़इन्नहु शम्सु फ़ज़लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासी फ़िज़्ज़ुलमी। इस शेर में फ़इन्नहु में जो वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ राजे है, और हुम जो जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है, जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है, वो दिगर अंबिया की तरफ राजे है। कवाकिब कौकब की जमा है जिसके माना है सितारे। युज़हिरना अनवारहा, अज़हरा युज़हिरु इज़हार ज़ाहिर करना, अनवार नूर की जमा। ज़ुल्म ज़ुल्मतुन की जमा, ज़ुल्मतुन के माने तारीकी, अंधेरा। तर्जमा समात करें। फ़इन्नहु, तो बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, शम्सो फ़ज़लिन, फ़ज़लो करम के आफ़ताब हैं, फ़ज़लो करम के सूरज हैं। हुम कवाकिबुहा, और दिगर अंबियाए किराम उसके सितारे हैं, दिगर अंबियाए किराम उसके सितारे हैं, तारे हैं। युज़हिरना अनवारहा, जो सूरज की रोशनी को जाहिर करते हैं। युज़हिरना अनवारहा, जो सितारे सूरज की रोशनी को या अपनी रोशनी को जाहिर करते हैं, लिन्ना से लोगों के लिए, फिज़्ज़ुलमी तारीकियों में, अंधेरों में। इस शेर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आफ़ताब से तशबीह दी गई है और दिगर अंबियाए किराम को कवाकिब और सितारों से तशबीह दी गई है। सितारों में जो रोशनी होती है वो रोशनी उनकी अपनी नहीं होती, बल्कि सितारे सूरज से रोशनी हासिल करते हैं और फिर रात की तारीकियों में मुसाफिरों को और रास्ता चलने वालों को अपना नूर दे करके सितारा अपना नूर दिखाते हैं, यानी रोशनी फैलाते हैं जिससे मुसाफिर और दिगर लोग रात की तारीकियों में
اپنا راستہ چلتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل دیگر انبیاء کرام کو نور ملا، روشنی ملی، اور انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو حضور کے دیے ہوئے نور سے عطا فرمایا، جس کی راہ میں اور جس کی روشنی میں دیگر امتوں نے ہدایت پائی۔ معنی حاضر بیت باللغت العربیہ، قال الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کالشمس المضیئہ والانبیاء الکرام کالکواکب التی تستضیء ای تحصل نورا بالشمس وتلمع في الليل المظلم وتنثر الانوار للمسافرين والناس فهم يمشون في انوارها واضوائها۔ اکرم بخلق نبی زانہ خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم۔ اکرم فعل تعجب کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے ما اکرما، کتنا خوب ہے، کتنا حسین و جمیل ہے۔ بے خلق نبیین میں بازائدہ اور خلق نبیین یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے اکرم کا مفعول بہی ترجمہ کریں۔ خلق نبیین، خلق کے معنی ہے حضور کی پیدائش، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق، مگر اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ زانہ خلق، زانا یزینو کے معنی ہے زینت دینا، سجانا، سوارنا، آراستہ کرنا، اور خلق کے معنی اخلاق، عادت، سیرت۔ تو خلق نبیین سے مراد صورت اور زانہ خلق میں خلق سے مراد سیرت۔ پھر اس کے بعد بالحسن مشتمل، مشتمل اشتمل یشتملوں سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور بالحسن ظرف لغو اسی مشتمل سے متعلق ہے، یعنی بالحسن مقدم ہے مشتمل اپنے عامل پر۔ اور بالبشر متسمی میں بھی اسی طرح، بالبشر جار مجرور، بالبشر جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہے اور متعلق ہے متسم سے، تو بالبشر ظرف مقدم اور متسم یہ اس کا عامل ہے جو مؤخر ہے۔ بالحسن مشتمل کے معنی ہے حسن پر مشتمل، اور بالبشر متسم کے معنی متسم متصف، موصوف ہے، متصف ہے، اور بالبشر متسمی یعنی بشر سے متصف، حشاشت بشاشت سے متصف، اور بالحسن مشتمل بالبشر متسمی، اصل عبارت ہوگی مشتمل بالحسن متسم بالبشر، اور مشتمل بالحسن متسم بالبشر یہ دونوں صفت ہیں اکرم بخلق نبیین میں جو خلق نبیین ہے اس کی۔ تو اب ترجمہ آپ کریں یوں، اکرم بخلق نبیین، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق کیا خوب ہے، کیا بہتر ہے، کیا حسین و جمیل ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت کیا ہی خوب، کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی حسین و جمیل ہے۔ آگے جو صفت میں نے بتائی تھی بالحسن مشتمل، یعنی جو مشتمل ہے حسن پر، بالبشر متصفی، اور جو صورت متصف ہے حشاشت بشاشت سے، جو صورت متصف ہے مکھی سے، رونق سے۔ آگے جو لفظ ہے زانہ خلق، جسے آراستہ کیا ہے اخلاق نے۔ اس پورے شعر کا حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت حسین و جمیل ہے، جو حسن پر مشتمل اور حشاشت و بشاشت سے متصف ہے، اور جسے باطنی اخلاق نے، سیرت نے، کردار نے سجایا ہے، آراستہ کیا ہے، سنوارا ہے۔ یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت ما احسن خلق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما اجمل صورتہ التی زینتہ
खुलुकुहुल हसना व सूरतुहु मुश्तमिलतुन बिल हुस्न व मुत्तसिफुन बिल बशाशा। कज़्ज़हरे फी तरफ वल बदरे फी शरफ वल बहरे फी करम वद्दहरे फी हिमम। कज़्ज़हरे फी तरफ, ज़हर के माने है फूल और तरफ के माने है नरमी, नज़ाकत और रौनक। बदरे फी शरफ, बद्र के माने हैं 14वीं रात का चांद। पहली तारीख के चांद को हिलाल कहते हैं और 15वीं तारीख के चांद, 14वीं रात के चांद को बद्र कहा जाता है। शरफ के माने हैं अजमत, बुजुर्गी, शान शौकत। वल बहरे फी करम, बहर के माने हैं समंदर और करम के माने हैं जूदो सखा। दहरे फी हिमम, दहर के माने हैं जमाना और हिमम हिम्मतुन की जमा है, हिम्मतुन के माने अज़्म, हौसला। कज़्ज़हरे ये मुकम्मल खबर है, इससे पहले मुब्तदा महजूफ है, यानी हुआ कज़्ज़हरे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कज़्ज़हरे फी तरफ, नरमी और नज़ाकत में, नरमी और नज़ाकत में, सरसब्ज़ो शादाबी में फूल की तरह है। नरमी और सरसब्ज़ो शादाबी में फूल की तरह है। वल बदरे फी शरफ, और कदरो मंजिलत, इज़्ज़त व बुजुर्गी में 14वीं रात के चांद की तरह है। वल बहरे फी करम, और जूदो सखा में समंदर की तरह है। वद्दहरे फी हिमम, और हिम्मत व हौसले में, अज़्म में ज़माने की तरह है। इस शेर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 4 चीज़ों से तशबीह दी गई है। नरमी, नज़ाकत और सरसब्ज़ो शादाबी में फूल से तशबीह दी गई है। एक सहाबी से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मैंने कोई भी ऐसा दीबा और कोई भी ऐसी रेशम नहीं देखा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से ज़्यादा नरम हो। इसी तरह समंदर के कैसे तशबीह दी है, हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने बकरियों का रेवड़ तलब किया तो आपने पूरा रेवड़ अता फरमा दिया। इसी तरह से हिम्मत और हौसले के बारे में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिम्मत और हौसले में ज़माने की तरह है कि ज़माना जिस तरह रुकता नहीं, अपनी चाल चलता रहता है और वक्त गुजरता रहता है, वो कोई बहुत मजबूत और मुस्तहकम होता है, थमता नहीं है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कोई इरादा, कोई हौसला फरमाते हैं तो उसको कर गुजरते हैं, उससे पीछे नहीं हटते। तो इस तरह से इस शेर में 4 चीज़ों में तशबीह दी गई है। मानल बैते बिल्लुगतिल अरबिया इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कज़्ज़हरे फिल लीने वन नज़ारते वकल बदरे फिल इज़्ज़े व शरफ़े वकल बहरे फिल जूदे व सखाए वकद दहरे व ज़माने फिल हिम्मतिल आलियते व कवियिल अज़्मे। कअन्नहु वहुव फर्दुम मिन जलालतिही फी अस्करिन हिन तलक़ाहु व फी हशमी। कअन्नहु, ऐसा लगता है कि वहुव फर्दुन, इस हाल में कि वो तन्हा हों, मिन जलालतिही, अपनी बुजुर्गी और अज़मत की वजह से, फी अस्करिन, लश्कर में हों, हिना तलक़ाहु, जिस वक्त तुम उनसे मिलोगे, वफ़ी हशमी, और खादिमों में हों। यहाँ पे इस शेर में ये बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तन्हा होते हैं और तो इस हालत में तुम मिलते हो तो उस वक्त भी अपने रोब और दबदबे और शिकोह की वजह, शौकत की वजह से ऐसा महसूस होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तन्हा नहीं बल्कि अपने खादिमों के दरमियान और एक लश्कर में मौजूद है। जो भी सिपा सालार होता है, लश्कर के बीच उसकी जो शान शौकत और दबदबा होता है वो हर कोई जानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रोब और दबदबा सिर्फ उस सूरत में नहीं होता था जबकि वो लश्कर में हो या खादिमों के दरमियान हो, बल्कि हुजूर जब तन्हा होते थे उस वक्त भी आपके रोब और दबदबे और आपके जलाल और शुकूह का आलम ये था
کہ لگتا تھا کہ آپ لشکر میں ہوں، آپ خادموں میں ہو۔ شعر کا ترجمہ سماعت کریں۔ کأنہ لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہو فردن اس حال میں کہ وہ تنہا ہوں، من جلالتہ اپنے عظمت کی وجہ سے، جلالت کی وجہ سے ایسا لگتا تھا جبکہ آپ تنہا ہوں، فی عسکرین ایسے لشکر میں، ایک لشکر میں ہوں، اور آگے آ رہا ہے وفی حشم اور خادموں کے درمیان ہوں، حین تلقاہ جب تم حضور سے ملو گے، یعنی تنہائی میں بھی اگر تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملو گے تو آپ کے رعب و دبدبے اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے آپ بڑے لشکر میں ہوں اور آپ خادموں کے درمیان ہوں۔ شعر کا مفہوم ہوا۔ یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حینما تلقاہ وحیدا فریدا وتزورہ وہو وحدہ یبدو بسبب رعبہ وہیبتہ کأنہ فی جیش وعسکر وخدام وعبید۔ اسی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک حدیث پاک ہے، فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے ایک سال یا ایک مہینے کی مسافت تک، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رعب و دبدبے کا عالم یہ ہے کہ ایک آپ خاموش بھی رہیں تو ایک مہینے کی مسافت تک آپ کے رعب و دبدبے کا اثر رہتا ہے۔ کأنما اللؤلؤ المكنون فی صدف من معدن منطق منہ ومبتسم۔ اللؤلؤ المكنون، لؤلؤ کے معنی موتی، المکنون کے معنی ہے چھپا ہوا، مستور کے معنی میں۔ فی صدف، صدف کہا جاتا ہے سیپ کو۔ من معدن منطق، معدن منطق منہ، معدن یہ معدنین تھا، اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا نون گر گیا، اور منطق، منطق یا تو یہ مصدر کے معنی میں ہے، اسی طرح مبتسم بھی آگے جو آ رہا ہے، منطق اور مبتسم یہ مصدر کے معنی میں ہوں تو معنی ہوگا نطقن و ابتسام، اور ما دینئی نطقن و ابتسام کا معنی ہوگا گویائی اور مسکرانے کی جگہ، گویائی منطقن بولنے و مبتسم اور مسکرانے کا مادن یعنی بولنے اور مسکرانے کے ٹھکانے، بولنے اور مسکرانے کی جگہ ہیں۔ اس صورت میں مادن منطقن و مبتسم میں جو اضافت ہوگی وہ اضافت لام والی ہوگی، اضافت لامیہ، اور اگر منطقن و مبتسم یہ مصدر نہ ہو بلکہ اس میں ظرف ہوں تو اس صورت میں معنی منطقن کا معنی ہوگا بولنے کی جگہ اور مبتسم کا معنی ہوگا مسکرانے کی جگہ۔ اب ایسی صورت میں مادنئی کی جو اضافت ہوگی وہ اضافت صرف لفظی ہوگی، معنی کوئی اس کا حاصل نہیں ہوگا، لفظی اضافت ہوگی، معنوی اضافت نہیں ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں مقام میں مبارک پور، یا کہتے ہیں سرزمین مبارک پور، تو سرزمین مبارک پور، مبارک پور تو خود ہی زمین کا نام ہے، اب اس میں سرزمین لگانا یہ صرف لفظی اضافت ہے۔ اسی طرح یہاں ہے، ترجمہ سماعت کریں۔ کأنما گویا کہ اللؤلؤ المکنون فی صدف، گویا کہ لؤلؤ موتی چھپا ہوا ہو ایک سینپ میں، گویا کہ موتی چھپا ہوا ہو سینپ میں۔ من معدن منطق منہ، منہ میں حاضمیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بولنے و مبتسمی اور مسکرانے کی جگہوں کی سے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بولنے اور مسکرانے کی جگہوں کے سینپ میں ایک موتی چھپا ہوا ہو۔ اس شعر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو اس موتی سے تشبیہ دی گئی ہے جو موتی سینپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ سینپ معدن میں یعنی کان میں ہوتا ہے، ٹھکانے میں، اپنے ٹھکانے معدن میں ہوتا ہے۔
کانوں میں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک، یہ حضور کے دندان مبارک گویا ایک سینپ یعنی منہ کے اندر ہے، اور وہ منہ دونوں ہونٹوں کے اندر اور دل کے اور مسکرانے کی جگہ، یہ دونوں ہونٹوں کی جگہیں ہیں، ان جگہوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہوتے ہیں جب آپ بولتے ہیں اور جب آپ مسکراتے ہیں۔ تو بولنے اور مسکرانے کی جگہوں کے اندر جو منہ ہے، زبان ہے، تو اس میں یہ گویا کہ ایک سینپ ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ موتی کی طرح ہے، چھپے ہوئے موتی کی طرح نظر آتے ہیں۔ یعنی حاصل یہ ہے کہ بولنا اور مسکرانا ہی وہ صفت ہے، وہ چیز ہے جس کی وجہ سے دندان مبارک نظر آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ تو بولنا اور مسکرانا یہ خود گویا کہ ایک ٹھکانہ ہے، اور ان ٹھکانوں کے لیے جو منہ کا اندرونی حصہ ہے وہ گویا کہ ایک سینپ ہے، اور ان سینپ اور ان میں جو دانت لگے ہیں گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی کی طرح ہیں۔ یقول ناظم البیت فی حاضر البیت کأن اسنان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لآلئ مکنونۃ مستورۃ فی صدف، وذلك الصدف فی معدن الکلام ومعدن الابتسام وهما القلب واللسان۔ لا طیبا یعدل تربا ضم اعظمہ طوبى لمنتشق منہ وملتسم۔ طیب کے معنی ہے خوشبو، اور یعدل ساوا یساوی مساوات کے معنی میں برابری کرنا، تربن کے معنی ہے مٹی، اور ضمہ کے معنی ہے چھونا، لگنا، عظم کی جمع ہے جس کے معنی ہے ہڈیاں۔ تو لا طیبا کوئی بھی خوشبو، یعدل مقابلہ نہیں کر سکتی، برابری نہیں کر سکتی، تربن اس مٹی کی، ضمہ اعظمہ جس مٹی نے حضور کی ہڈیوں کو چھو رکھا ہے، یعنی حضور کے جسم مبارک کو چھو رکھا ہے۔ طوبیٰ لمنتشقن خوشخبری ہے، لمنتشقن سونگھنے والے کے، منتشق انتشق کو سونگھنا، منہو میں اس میں حاضمیر طیب کی طرف راجع ہے، یعنی مٹی کی طرف راجع ہے۔ تو طوبیٰ لمنتشق منہو اس مٹی کے سونگھنے والے کے لیے خوشخبری ہے، وہ ملتسمی اور اسے بوسہ دینے والے کے لیے خوشخبری۔ ملتسم التسم کا معنی بوسہ دینا۔ ترجمہ سماعت کریں۔ لا طیبا یعدل کوئی بھی مٹی برابری نہیں کر سکتی، مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لا طیبا یعدل کوئی بھی خوشبو برابری نہیں کر سکتی، مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تربن اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی یا برابری نہیں کر سکتی۔ ضمہ اعظمہ جس مٹی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو، جسم اطہر کو چھو رکھا ہے۔ طوبیٰ لمنتشق منہ اس مٹی کے سونگھنے والے اور اس مٹی و ملتسمی اور بوسہ دینے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ طوبیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے یہ یا تو خوشخبری کے معنی میں ہے، یا پھر یہ جنت میں ایک درخت ہے جس سے خوشبو پھوٹے گی۔ تو یہ دونوں میں سے جو بھی ہو، دونوں کا احتمال ہے، کچھ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جنت کا درخت ہے، یا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، یا اس کے لیے یوں ہی خوشخبری ہے۔ معنی حاضل بیت معنی حاضل بیت اے لا یعادل اے لا یساوی ایو طیبن التراب الذی مسا بدن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الرائحہ ای التراب الذی مسا بدن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطیب من کل طیب فطوبى وبشرى سارۃ لکل من یشم ذلک التراب وبشرى سارۃ لکل من یشتم ویتقبل ذلک التراب ویستلمہ۔